یا اللہ مدد. اور کبھی کبھی، ہر وقت نہیں، کبھی کبھی یا رسول اللہ مدد. کبھی کبھی اللہ، ہر وقت یا اللہ مدد. ہر وقت کہنے یا اللہ مدد، یہ ہر وقت کہیں. اور کبھی کبھی، ہر وقت نہیں، کبھی کبھی یا رسول اللہ مدد. کبھی کبھی. اور دل میں دیکھو کچھ ہو رہا ہے، اور لوگوں کے سامنے نہ کریں، گھر میں کریں. کوئی قرآن شریف کا ورقہ یا کوئی ورقہ ایسا اللہ کا نام ہو، اٹھا کے رکھ دیا کریں، یا مسجد میں رکھ دیا کریں. یہ بے ادبی ہوتی ہے. ایک صحابی کے پیر میں درد تھی. کسی نے اس کو کہا کیا بات ہے؟ پنڈلی کو کچھ تکلیف ہے؟ اس نے کہا درد ہو رہی ہے. یہ بخاری شریف میں واقعہ ہے. بعضی صحیح چیزوں کو بیان نہیں کرتے، کہتے پکارنا شرک ہے. پکارنا شرک نہیں ہے. کوئی تصور سے پکارتا ہے، کوئی شرک نہیں ہے، لیکن نہ پکارے اچھا ہے. بات بڑھتے بڑھتے پھر شرک تک چلی جاتی ہے. یا غوث مدد، یا پیر مدد. آگے بعض لوگ کہیں گے یہ وہابی معلوم ہوتا ہے. اچھا، وہابی معلوم ہوتا ہے. اگر غوث پاک سے تمہارا تعلق ہے پھر کہو، لیکن ادب سے کہو. جواب آئے گا ادھر سے. کہہ نہیں سکو گے، اگر سچے ہوگے نا کہہ نہیں سکو گے. غوث اعظم کوئی معمولی بندے نہیں تھے. پھر طریقہ ہوتا ہے. یہ طریقے سے نکل کر ایسی باتیں کرتے ہیں جس میں لوگ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں. ابھی اللہ وحدہ لا شریک ہے، سب کو وہ دیتا ہے. اب ادھر سے بھی مانگتے ہو اور قبروں سے بھی مانگتے ہو، جا کے مانگتے ہیں. اولیاء اللہ جو جاتے تھے وہ مانگنے نہیں جاتے تھے، ان کو پتہ ہوتا تھا روحانی اتصال ہوتا ہے. روحانی طور سے عرض کرتے تھے ہم آپ کے پاس آئے ہیں، مہربانی کریں. کسی کا ایسے بندہ تھا، وہ جیل میں تھا یا کیا تھا، اور بزرگ کی قبر پر گیا ہوں، دعا کی، لیکن سچا تھا نا، ادب سے کی کہ آپ لوگ اولیاء اللہ ہیں، کچھ ہماری مدد کرو، ہمارا آدمی جیل میں ہے. رات کو خواب میں آئے، کہا انشاءاللہ وہ آ جائے گا. فقیر ضامن ہے. کیا فقیر ضامن ہے؟ کہ تمہارا تعلق ہے، کچھ ہے تو اور طریقہ اور ہے، نہ تعلق ہے نہ کچھ ہے، ایسے شور مچانا کی شروع کر دیا. یا غوث مدد، یا فلان مدد، یا فلان مدد. تو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے. صحابہ میں چیزیں مشہور نہیں تھیں. صحابہ یا رسول اللہ مدد بھی ہر وقت نہیں کہتے تھے، کبھی کبھی کہتے تھے. کبھی کبھی نبی کریم کی عظمت بعد میں ظاہر ہوئی، کہاں تک مدد کر سکتے ہیں. صحابی کی ٹانگ میں تکلیف تھی. اس کے ساتھی نے کہا، صحابی کے ساتھی نے، کیا بات ہے پنڈلی کو پکڑتے ہو؟ اس نے کہا تکلیف ہے. اس نے کہا تکلیف ہے، تم اس کا نام لو جس سے تم کو محبت ہے. موقع پر ہوتا ہے. اس کا نام لو جس کی تم کو محبت ہے، بہت محبت ہے، اس کا نام لو. اس نے جگہ پہ ہاتھ رکھا یا کیا، اور زور سے بولا واہ محمد، ٹانگ اس کی ٹھیک ہو گئی. یہ صحیح روایت میں موجود ہے. سنتے ہیں آقا جی. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان
دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لیل کرامت پہ لاکھوں سلام۔ جب انسان دل کی صفائی کر لے خود بھی اس کو کشف ہوتا ہے باتوں کو، کوئی کہاں بیٹھا ہے کیا ہے، خود بھی اس کو کشف ہوتا ہے۔ رسول اللہ دیکھ رہے ہیں، ادب سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ دل ٹھیک ہو جائے بڑا کچھ نظر آتا ہے انسان کا۔ پھر یہ ٹھیک ہو جائے، تمہارا رابطہ ہو جائے تو مدد بھی مانگ سکتے ہیں ان سے۔ مدد کے معنی دعا، ہم مصیبت میں دعا کرو، لیکن اس سے شرک میں نہیں جانا چاہیے۔ سب اللہ کرتا ہے، لیکن جس کا تعلق کسی سے ہو جائے وہ بھی اس کا اللہ سے کام کروا دیتا ہے۔ تعلق ہی نہیں ہے، شیخ امین کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایک آدمی کہیں گاڑی پہ چڑھا، اس کو پولیس فوجیوں نے پکڑا، اتفاق ہے، وہ بتاتا ہے واللہ عالم، کہتا مجھے فوجیوں نے پکڑا، گاڑی میں بٹھایا، میں نے کہا یا اللہ اگر شیخ امین سچا شیخ ہے مجھے چھڑا دے۔ کہتا اسی وقت ان کے جیسے پولیس کسی کام کو نکلی، میں اتر کے بھاگ گیا۔ اتفاق ہو جاتا ہے۔ تو ایک طریقہ ہوتا ہے چیز کا، بے طریقہ نہیں۔ یا رسول اللہ مدد کبھی کبھی کہہ دیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن اکثر خاموش رہے ادب سے۔ وہ عام آدمی نہیں ہے، عام آدمی نہیں ہے رسول پاک۔ گو وہ سنتے ہیں سب کچھ، کروڑ میل پہ ہو یا کہیں نہ ہو، سب پتہ ہے ان کو، واللہ ذرہ ذرہ پتہ ہے۔ واللہ تم سانس لیتے، سانس میں جو ہوتا ہے وہ بھی پتہ ہے ان کو۔ ہم کو کچھ تجربے ہیں زیادہ، ہم نہیں بول سکتے اس معاملے میں، لیکن عام کرنا، جاہلوں کو شرک میں مبتلا کرنا، یہ عام چیز نہیں ہے۔ جس کا تعلق ہو کسی ولی سے، کسی شیخ سے، واقعہ وہ شیخ ہو، اس کا تعلق ہو، دیکھو کیسے ہوتا ہے، وہ تمہارے کتنے کام کرا دے گا۔ ایسے ہی کہتے ہیں صبح جا کام ہو جائے گا، ہو جائے گا۔ بعضوں کی زبان سب کی نہیں ہوتی ہے، خدا کی زبان ہوتی ہے، اس کے منہ سے جو نکلتا ہے وہ اللہ کے منہ سے نکلتا ہے، اس کی تاثیر رکھی ہوئی ہے خدا نے اس شخص کو۔ تو یہ تھوڑی سی باتیں ہیں باریک سی، تو کبھی میں سمجھا دیتا ہوں کہ لوگوں میں ہے، عقیدت مند ہیں، لیکن طریقہ نہیں آتا ان کو۔ ہماری والدہ اللہ کی بزرگ تھی، نبی کریم کی بہت زیارتیں ہوتی تھی اس کو۔ مجھے پتہ نہیں تھا، میں ان دنوں میں چھوٹا تھا، 18 یا 20 سال عمر ہوگی۔ میں نے اپنی ماں سے پوچھا، میں نے کہا امی کبھی آقا جی کو دیکھا ہے؟ پتر ایسیاں گلاں نہیں پوچھ لے، ایسیاں گلاں نہیں پوچھ لے۔ پھر آقا جی نے مجھ کو بتایا، آقا جی نے کہا تمہاری ماں نے کئی دفعہ مجھ کو دیکھا ہے، یہ کسی کو بتاتی نہیں تھی، اور اپنے وظیفے ناغانی کرتی تمہیں، انسان جو وظیفے پڑھے اس میں فائدہ ہو پھر ناغہ نہ کرے، آگے اور نہ لے، نہ پڑھ سکے، مشکل ہو جائے، لیکن اس کو پڑھے تاکہ اس کو جاگ لگے۔ تو میری والدہ درود تاج، درود اکبر، دعائے جمیلہ، یہ ساری بڑی پابندی سے پڑھتی تھی، بڑی جھوم کے پڑھتی تھی۔ یا قریب ہو یا اللہ ہو، یا مجیب ہو یا اللہ ہو، یا دیان ہو یا اللہ ہو، یا منان ہو یا اللہ، یا حنان ہو یا اللہ ہو۔ دلائل خیرات پڑھتی تھی، یہ چیزیں، ان چیزوں کو شرک کہتے ہیں، شرک نہیں ہے،
بزرگوں نے اپنے فیض سے لکھی ہے، یہ صحیح چیزیں ہیں، لیکن جو ان چیزوں پہ لگا ہو پھر ان کو چھوڑے نہ، ان چھوڑ کے پھر ادھر گیا، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ ان چیزوں میں آدمی گڑبڑ کرے پھر پاگل بھی ہو جاتا ہے۔ تو ہماری والدہ بڑی پابند تھی ان چیزوں کی، بڑی پابند تھی، تو مجھے پتہ پہلے نہیں تھا، اتنی معلومات نہیں تھی مجھے باریک، اب باریک معلومات ہے، خدا نے کچھ دے دی ہیں۔ تو میں اس کو کہتا تھا، کیونکہ وہاں بھی لوگ بھی بہت ہیں، تو گٹمٹ ان کے ساتھ ہو گیا، یہ گٹمٹ ہو گیا ان کے ساتھ۔ اسکول سعودی میں بھی جاتے تھے، درس میں بھی جاتے تھے، ادھر سے بھی کچھ سنتے تھے، ادھر سے بھی کچھ سنتے تھے، مذبذب ہو گئے۔ اس کے اب مجھے یہ احتیاط کر، دوسرے وظیفے پڑھ گیا، میں لا دوں گا، یہ شرک ہوا ہوتا ہے، ایسے بعض مولوی کہتے ہیں، بعض مولوی ہیں حکومت سے تنخواہ کھاتے ہیں، وسیلے کو نہیں مانتے، رسول اللہ وسیلہ نہیں ہے، اولیاء اللہ کو نہیں مانتے، کرامات اولیاء، یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن طریقہ ہے، اس طریقے سے۔ بحث بہت کچھ ہے میرے پاس، میں بحث میں جانا نہیں چاہتا، نہ بحث کرتا ہوں، سمجھے نہیں، بے ادب ہیں، رسول اللہ کو وسیلہ نہیں مانتے، حالانکہ ثبوت موجود ہے، تو اس لیے بحث کرنی نہیں اچھی ہے۔ ایک بزرگ کہتے تھے جو بحث کرتا ہے اس کے ساتھ بحث مت کرو، جو چیز اس کے دل میں ہے نا نکالنا چاہتا ہے اس کے دل میں رہنے دو تاکہ اس کو جلاتی رہے، جب تم بولو گے وہ اپنی ہواڑ نکالے گا، اور جس کے اوپر دل نہ ٹھہرے، بزرگ ہو یا نہ ہو اللہ عالم، اس سے وظیفے نہیں لینے، جس سے وظیفے لیے پڑھے، دل کو اثر ہوا، اس کی زبان کا اثر ہوتا ہے، اس پر جان قربان کر دے، اور رسول اللہ سے ملا دے گا تم کو۔ بے ادب ہے، بہت بے ادب ہے۔ آج قسمت سے یہ موضوع آ گیا، ورنہ میں اختلاف کی باتیں نہیں کرتا ہوں، فائدہ نہیں ہے اس میں، اتنی عقل نہیں ہے لوگوں کی، اتنی سمجھداری نہیں ہے، اور جو بعض سلسلے والے ہیں ان کے رابطے ہیں، وہ پھر اپنا حلقہ بناتے ہیں، تو اپنے پیر جتنے ہوتے ہیں ان کے نام لیتے ہیں، یا فلان مدد یا فلان مدد، لیکن ان کا طریقہ ایسا ہے کہ ان کی روحانیت سے فیض ہو جائے وہ مدد کریں بس۔ اب میرے پیچھے نہ لگ جانا یا شیخ امین مدد یا شیخ امین مدد، مدد اللہ۔ پھر کبھی خاموشی سے مدد یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، واضح مرتد قسم کے، اچھا یا رسول اللہ شرک ہے، استغفر اللہ، یا رسول اللہ ایمان ہے، جان ہے، اسی بات مسجدوں میں یا رسول اللہ لکھا ہوتا ہے، مٹا دیتے ہیں۔ ہماری ایک مسجد تھی مدینے میں، ہم نے اللہ کا نام، محمد کا نام بڑا خوبصورت لکھا تھا، ایک اردن سے آیا تھا اس سے لکھوائی تھی، تو اس نے لکھا ہو، اور کسی ظالم نے اب پچھلے کچھ عرصے میں گیا، میری صحت اچھی تھی، مدینہ ہو کے آیا، تو وہ مٹا دیا انہوں نے ادھر سے۔ تو ایسے کرنا بھی نہیں چاہیے۔ عقل مند لوگ کہتے ہیں اذا کنت فی دارہم اذا کنت فی ارضہم والا فاخرج من دارہم ومن ارضہم، جیسے لوگ ہوں، اگر آرام سے رہنا ہے تم کو، آرام سے رہنا ہے تو ادھر مذہب مت کرو، تم کو جو ملا چھپ کے پڑھو، تم کو فائدہ تو ہو رہا ہے نا، دشمنی لے گا تمہارے پیچھے لگیں گے،
تو دشمنی مت لے ان سے، سمجھ گئے نہیں؟ تو کہا اذا کنت فی دارہم، اگر تو ان کے شہر میں رہتا ہے تو ان سے گھل مل کے رہے، دارہم مدارا یعنی حسن سلوک، وَإِن كُنتَ فِي أَرْضِهِمْ، اگر تو ان کے شہر میں رہتا ہے تو ان کو راضی رکھ، ان سے مخالفت مت کر، وَإِلَّا فَخْرُجْ مِن دَارِهِمْ وَمِنْ أَرْضِهِمْ، نہیں تو پھر تو ان کے شہر سے نکل جا، نہ رہ، نہیں تو وہ تجھ کو نکال کے چھوڑیں گے، سمجھ گئے؟ تو تم لوگ جو ادھر آتے ہو کثرت سے ہو گئے ہو، عاشق رسول ہو، آدھے تو ہوں گے عاشق رسول، تو تم لوگ تسبیح آرام سے پڑھو، کسی سے بحث مت کرو، کسی کو مت بولو تو وہابی ہے، تو سنی ہے، تو شیعہ ہے، تمہارا مزاج نہیں ملتا ہے اس سے دور رہو، اس کے ساتھ دوستی مت کرو، اور جس کا پتہ مزاج ملتا ہے یہ رسول اللہ کا وسیلہ مانتا ہے، رسول اللہ کی عظمت اس کے دل میں ہے، یہ میلاد بھی پڑھتا ہے، وہ میلاد کرتا ہے، تو ایسے شہر میں اختلاف ہے، آپ میلاد میں نہ جائیں، تمہارے ساتھ دشمنی کریں گے۔ اب بھی میلاد جو کرتا ہے پکڑتے ہیں اس کو جیل میں دیتے ہیں سعودیہ میں۔ تو یہ میلاد کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو بہرحال میں میلاد کا بڑا عاشق ہوں، وہ کتاب ہے خدا کی قسم میرے دل میں لگتی ہے، بڑا عاشق ہوں۔ شیخ محمد احصائی، آسام میں تھے شیخ محمد، حادثے والے فوت ہو گئے، تو انہوں نے منع کیا امین بحث مت کیا کرو، بس تم اتنا پتہ کر دو یہ مخالف ہے، اس کو خدا رسول پیارے نہیں ہے، وسیلہ نہیں مانتا ہے۔ تو اس لیے یہ وقت ایسا ہے، ایسے بھی بولا بزرگوں نے اذا رأیت کل ذی رأی یعجب، اس کو عجب ہوتا ہے، اپنی مرضی کرتا ہے، ہر کام میں ضد کرتا ہے، تو اکیلا رہ ہمیشہ، علیک بخاصۃ نفسک، اکیلا رہ، ان جھگڑوں میں نہ پڑ، نہیں تو تیرا جینا حرام کر دیں گے۔ یہ میں جرأت والا ہوں، مجھے پتہ ہے مجھے اللہ کے فضل سے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ورنہ بیٹھے ہوئے 420 شیطان بیچ میں، یہ کیا بولے گا آج، کیا بولے گا، ہاں تو حق بات ہے، کتنے آدمیوں کو انہوں نے خراب کیا، تباہ کیا، برباد کیا۔ ان قصوں کو چھوڑیں، میں اتفاق سے بات کر رہا ہوں، ورنہ کہنے کو ڈرتا نہ ہوں، شیر کی طرح بولتا ہوں۔ مجھے اسفوٹ ہے، اسفوٹ کہاں سے ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ سے۔ مثلا بولتے ہیں حاضر ناظر اللہ ہے، اللہ تو حاضر ناظر بولو ٹھیک ہے، نہ بھی بولو پرواہ نہیں، اس نے خود یہ کائنات بنائی ہے، خود حاضر ناظر ہے، خود بنایا ہے، اس نے کیا حاضر ناظر ہونا؟ حاضر ناظر حضرت محمد مصطفیٰ ہیں۔ آپ نے کہا ان اللہ زوالی دنیا، خدا نے دنیا کو میرے لیے اکٹھا کر دیا ہے، میں مشرق مغرب جنوب شمال سب اس کا دیکھتا ہوں، اور بہت سی حدیثیں ہیں۔ ان اللہ زوالی دنیا، اللہ نے میرے لیے دنیا کو جمع کر لیا ہے، اکٹھا کر لیا ہے، مشرق مغرب جنوب شمال سب میں دیکھتا ہوں۔ حاضر ناظر اگر ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حاضر ناظر اللہ ہے، ہم کہتے ہیں کہو ہے، نہیں بھی کہو وہ ہے، وہ تو پہلے سے ہے۔ رسول اللہ بعد میں اللہ کے نور سے پیدا ہوئے، مٹی سے نہیں بنے آدم کی طرح، اللہ کے نور سے، اللہ اپنے نور سے ایک مٹھی بھری اور کہا کن محمدن،
محمد بن فکان سیہ محمد ابن عدنان. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک نابینا تھا اندھا پاکستان سے آتے جاتے نا، وہ میلاد والا تھا، بڑی اچھی آواز تھی اس کی، تو میلاد شریف پڑھتا تھا تو اس میں جاگ کا لفظ تھا، جاگ 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 اب تو جاگ، اے عشق اب تو جاگ، ایسا اچھا پڑھتا تھا. تو جھگڑے دنیا میں ختم نہیں ہوتے، تو تم کو جھگڑوں کی تعلیم نہیں ہے. اب یہ بولیں گے، یہ بولتے اللہ حاضر ناظر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں بھی بولو وہ تو ہے ہی ہے، اسی نے بنایا تھا. لیکن نبی حاضر ناظر ہے. اللہ نے کیا حاضر ناظر ہونا ہے، اس نے خود ہی بنایا سب کچھ. نبی حاضر ناظر ہے. سبحان اللہ. میں سے کوئی بحث کرے سمجھو کہ اس کو کچھ ہو جائے گا انشاءاللہ، اگر میں حق پر ہوں. اس میں بحث کرتا نہیں ہوں، اور بحث پہ آ جاؤں ہے صاحب دلیر ہوں، ان کی تعریف نہ کرے. خدا نے آقا جی کی تعریف کی، وقیلی، ان کی بولنے کی قسم ہے جب یہ بولتے ہیں. بہت کچھ ہے قرآن میں علماء بتاتے ہیں، لیکن جن کے دل پر مور لگ گئی ہے. ہم روز میلاد کرتے ہیں یہاں، تم نہ کرو میلاد، ستائیں گے تم کو یہ لوگ. ہو سکے تو چند آدمی، 4-5 یا 10، کبھی کبھی گھر میں بیٹھ کے میلاد کی کتاب پڑھی، مسلح بچھایا، اس پر گیٹیاں رکھی، کچھ گیٹیاں پڑھی، کل شریف ہدیہ کی حضرت محمد مصطفیٰ کو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہ اللہ تعالیٰ خیر دنیا والآخرہ ہم کو عطا کر اور ہم کو صحیح کر دے. بس اللہ. ہمارے پاس آتے تھے مدینے میں، پھر ہم نے خیال کیا بحرین میں لوگ ہیں بعد میلاد پڑھتے ہیں، وہ بڑا اچھا میلاد پڑھتے تھے، جماعت تھی. حج میں آتے تھے، ضرور ملتے تھے مجھ کو، پھر میلاد پڑھ کے میرے پاس سے جاتے تھے. لوگوں کے دل زندہ ہوتے ہیں، لوگوں کا دل قرآن حدیث میں لگتا ہے، لوگوں کو خوشی ہوتی ہے اگر اس میں چکر بازی نہ ہو، شیطان بازی نہ ہو. اچھا بھائی، وہ سنا دے حضرت محمد مصطفیٰ کی نظر ہے. نظر مصطفیٰ دی دواوی شفاوی، نظر مصطفیٰ دی دواوی شفاوی، نظر مصطفیٰ دی دواوی شفاوی، مریض گناہ منگ لے نظر محمد مصطفیٰ شفا ہے. یہ ہے، آج میں دودھ چھوڑ گیا تو میں اس کو پورا کر کے چھوڑوں گا. یہ لوگ نہیں مانتے ہیں، نہیں مانتے جی. دیوبندی کوئی قرآن میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے. جماعت علماء کی یہ مبارک ہے، بس انہوں نے ایک خیال ظاہر کیا، دیوبندی بنا دیا، دوسرے نے کچھ اور بنا دیا، تیسرے نے کچھ اور بنا دیا. تم لوگ بس اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، کہ خدا نے قرآن میں کہا ہے اطاعت کرو اللہ کی، کہ اللہ کی بات مانو۔ اللہ کے بات ماننے میں حضرت محمد مصطفیٰ کی بات مانو۔ اس کے بعد کسی چیز میں اختلاف ہو اس کو چھوڑ دو، جھگڑا ہوئے گا نہیں۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم پر جو حاکم ہے، اگر وہ گڑبڑ کریں خلاف شریعت کے یا اختلاف ہو چھوڑ دو، جھگڑا مت کرو۔ قرآن نے منع کیا تو منع ہونا چاہیے نا۔ کسی صحابہ کو آقا نے کہیں بھیجا، بولا کیسے حکم کرے گا کہ اللہ کی کتاب سے، کہ اگر کتاب میں قرآن میں نہ مسئلہ ملا کہ حدیث میں ڈھونڈوں گا، کہ حدیث میں اگر نہیں ملا کہ اجتہد برأیی، اجتہاد کروں گا، اندازہ کروں گا۔ دیکھو پھر گنجائش لی، پہلے قرآن پھر حدیث پھر اجتہاد کر سکتے ہو کہ اندازہ کریں گے چند آدمی مل کے، بھائی اس کا پتہ نہیں چلتا تھا قرآن حدیث کا یہ مسئلہ کیسے ہے، تو پھر ہم اس کو اس طریقے سے حل کریں گے۔ آقا جی نے خوشی ظاہر کی، اس طریقے سے اتنے مذہب بن گئے جس کی حد نہیں۔ ہمارے پاس ایک مذہب ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسول، کسی چیز میں جھگڑا ہو جاؤ خدا رسول کی طرف واپس کر دو، مت جھگڑو اس میں۔ جب خدا نے منع کیا چھوڑ دو، نہیں چھوڑتے، بلکہ نبی کریم نے جو چیزیں کہی ہیں اس کو یعنی کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ نبی کریم غلط کام کر سکتے ہیں؟ نبی کریم ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی کہ لو کان نبی من بعدی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا حضرت عمر نبی ہوتے۔ گالی دیتے ہیں حضرت عمر کو۔ یہ اختلاف تو نہیں چلے گا۔ جو چیز نبی سے اختلاف ہو وہ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ نبی کریم نے جو چیز کہہ دی زبان سے وہی سے بولتے ہیں، کبھی غلط نہیں ہوتی۔ حضرت عمر کو گالی دینا، ساری باتیں حکومت بھی نہیں نکالتی ہے نا، حکومت بھی ڈرتی ہے۔ ہماری حکومت تو، میں تو سچ کہتا ہوں واللہ میری حکومت حضرت محمد مصطفیٰ ہے، مجھے ڈر نہیں۔ میں اس لیے بولتا ہوں، جب موقع آتا ہے بولتا ہوں، ورنہ میں نہیں ایسی باتیں کرتا۔ اتنا عرصہ ہوا میں نے ایسی باتیں کی ہیں، جب موقع آتا ہے ڈٹ کے کہتا ہوں۔ اور آپ نے بھی مجھ کو کہا، اس شخص سے 3 دفعہ خواب میں دیکھا، 3 دفعہ حضرت محمد مصطفیٰ آئے، کہا شیخ امین کو بولو ڈٹ کے بیٹھے، ڈٹ کے بیٹھے، ڈٹ کے بیٹھے، اور بولے مجھے حضرت محمد مصطفیٰ نے بٹھایا ہے، یا آقا جی نے کہا۔ پھر ڈرنا چاہیے، بس ان سے دل بڑا جلتا، صحابہ کو گالی دینا، اس کو گالی دینا، بس نبی سے اختلاف نہ ہو۔ کوئی بات آ جائے، اللہ کا کلام، نبی کریم کا کلام، تیسرا چوتھا کلام قبول نہیں کرنا ہے، کسی نے بھی کہا۔ دیکھنا یہ اس نے اندازے سے کہا ہے یا ایسے سوچ کے کہا ہے، بھائی اس کا ثبوت نہیں ہے، بس قرآن اور حدیث۔ یہ سب محمد لکھا ہوا، ادھر بھی وہ، ادھر بھی وہ، ادھر بھی وہ۔ دیکھو ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ اپنے گھر میں آقا کا نام ایک بیٹھک میں رکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خوب خوش خط، جس میں کھانا پینا اگر ہو تو کوئی بات نہیں، اور کوئی مسئلہ نہ ہو میاں بیوی کا، علیحدہ کوئی کمرہ ہو اس میں،
لکھ کے رکھو، اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ اچھا جی، آپ کو ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ چلو جی۔